السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت محنتی، شریف اور دیانتدار انسان تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ اور 2 بیٹیاں عائشہ اور حلیمہ تھیں۔ ان کا گھر چھوٹا ضرور تھا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر روز صبح احمد کام پر جاتا، فاطمہ گھر کا خیال رکھتی اور بچیاں خوشی خوشی کھیلتی رہتی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی مگر ایک دن اچانک فاطمہ بیمار پڑ گئی۔ احمد نے بہت ہی علاج کرایا، حکیموں سے دعا لی، دعا کی، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو، بیٹیوں کے چہرے پر دکھ کے سائے۔ وہ تینوں دن رات فاطمہ کو یاد کرتے رہتے۔ کچھ دن گزرے تو محلے والوں نے احمد کو تسلی دی اور کہا، اے احمد، گھر میں تمہاری جو عزت کرنے والی اور تمہارے بچوں کی جو دیکھ بھال کرنے والی تھی وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تمہاری بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ گھر کا خیال رکھ سکیں۔ پہلے تو احمد نے انکار کیا مگر جب دیکھا کہ بیٹیاں کمزور ہو گئی ہیں اور گھر کا کام نہیں چلا سکتی اور گھر کا نظام بگڑ رہا ہے تو آخرکار احمد کا دل دوسری شادی کرنے کو راضی ہو گیا۔ تو محلے والوں نے اس کی شادی ایک بیوہ عورت زینت سے کروا دی۔ زینت کی بھی ایک بیٹی تھی، صابرہ۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا۔ زینت نرمی دکھائی، احمد خوش تھا، بچیاں بھی مطمئن تھی مگر چند ماہ گزرنے کے بعد زینت کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی صابرہ کو تو پیار کرتی مگر عائشہ اور حلیمہ سے سختی سے پیش آتی۔ کبھی کھانے میں ان کا حصہ کم کر دیتی اور کبھی ان سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ احمد کام پر ہوتا تو زینت ان معصوم بچیوں پر ظلم کرتی۔ ایک دن حلیمہ نے رو کر بہن سے کہا کہ بہن، امی ہمیں پیار نہیں کرتی، بس صابرہ کو ہی چاہتی ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا کہ ہم صبر کریں حلیمہ، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن احمد بیمار پڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گھر میں زینت اور اس کی بیٹی صابرہ اور وہ 2 یتیم بچیاں رہ گئی۔ زینت کا دل مزید سخت ہو گیا۔ وہ یتیم بچیوں کو نوکرانیوں کی طرح رکھتی اور وہی جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور بھوکی سو جاتی۔ ایک رات زینت ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ عائشہ نے حلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو بہن، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہی ہمارا رب ہے۔ دونوں وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ راستہ اندھیرا تھا، بھوک سے نڈھال تھی مگر ایمان ان کے دلوں میں زندہ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے محل کے پاس پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے پناہ لینے کی نیت سے اندر قدم رکھا۔ محل خالی تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ صبح ہوئی تو کچھ سپاہی محل میں آئے۔ انہوں نے بچیوں کو دیکھا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ ایک نیک دل آدمی اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے ان بچیوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس محل میں کیوں آئی ہو؟ عائشہ نے ادب سے کہا، ہم یتیم ہیں حضور، ماں باپ نے نہیں رہے، اس لیے ہم یہاں پناہ لینے آئی ہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹیوں، اب تم میرے محل میں رہو گی، تمہارے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یوں عائشہ اور حلیمہ کی قسمت بدل گئی۔ بادشاہ نے ان کی پرورش اپنی بیٹیوں کی طرح کی۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ نے علم حاصل کیا اور حلیمہ عبادت گزار بن گئی۔ سالوں بعد
جب بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے کی شادی کرنی چاہی تو تمام وزیروں کو اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا، مگر شہزادے نے کہا کہ نہیں، میں تو اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور انسانیت کا درد ہو۔ بادشاہ نے کہا، میرے محل میں 2 یتیم لڑکیاں ہیں، ان میں سے ایک تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ شہزادے نے عائشہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیا، چہرے پر سکون اور زبان پر شکر تھا۔ شہزادے بول اٹھا، یہی میری شریک حیات ہوگی۔ بادشاہ نے خوشی سے ان دونوں کی شادی کر دی۔ محل میں خوشیاں لوٹ آئی، حلیمہ بھی عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ بادشاہ نے اسے محل کی نگہبان بنا دیا۔ ادھر جب زینت کو یہ خبر ملی کہ جن یتیم بچیوں کو اس نے نکال دیا تھا وہ بادشاہ کے محل میں عزت پا چکی ہیں تو وہ پچھتانے لگی۔ اس کی اپنی بیٹی صابرہ بیمار ہو گئی اور زینت روتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کا انجام یہ ہے۔ عائشہ نے یہ سنا تو اپنی سوکن ماں کے پاس پہنچی اور کہا، امی، آپ نے ہمیں نکالا تھا مگر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آئیں ہمارے ساتھ محل میں چلیں۔ زینت شرمندہ ہو گئی، رونے لگی، توبہ کی۔ یوں کہانی ختم ہوئی، مگر ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کر چلی گئی کہ دوسروں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔